جی تو عزیز طلباء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر مجسم شہزاد، ہم پھر سے اپنے اسی سبق پہ بات کرنے لگے ہیں، دستک۔ جی تو عزیز طلباء، یہ دستک بیسیکلی ہمیں سب کو پتہ ہے، ناکنگ کو کہتے ہیں انگلش میں، اور کھٹ 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 کرنے کا مطلب ایک منظر ہے دستک۔ اس سبق کو یہ عنوان اس لیے دیا گیا کہ اس کے اندر دستک ایک زیر بحث رہنے والا ایک ایسا عنصر ہے جو کہ ڈاکٹر زیدی کی زندگی کے اندر ایک بڑا اہم رول پلے کر گیا ہے، جس نے ڈاکٹر زیدی کو اس کی زندگی کے اندر ایک اچھا جو ہے نا ایک وہم، ایک پریشان کن تکلیف دینے والا ایک منظر اس کی زندگی میں چھوڑا ہے۔ مگر وہ ڈرامے کا جو انداز تھا، ڈرامے کا جو آغاز ہے، اس میں تو وہ بیان نہیں ہوا۔ پہلے ہم نے آغاز پہ کردار دیکھا، منظر دیکھا، ڈاکٹر زیدی اور اس کی مسز کی گفتگو سنی، پھر اس کے بعد ڈاکٹر برہان بھی ان کی بات میں شامل ہو گئے۔ اب بارش بھی آ گئی، طوفان بھی ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اور یہ تند و تیز ہوا چل رہی ہے، تیز و تند ہوا ہے، یہ تیزی کے ساتھ چل رہی ہے۔ اب عزیز طلباء، اب وقت جو ہے وہ مطلب اس انداز میں ہے کہ جناب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات کی نوعیت کچھ یوں ہے کہ ڈاکٹر زیدی کی اس وہم بری داستان کو اس کی مسز بار بار رسپونڈ کرتی ہے، ریئیکٹ کرتی ہے، رزسٹ کرتی ہے کہ یہ آپ کیا بار بار یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے رد عمل پہ بولتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ بحیثیت ڈاکٹر آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، آپ یہ عمل نہ کریں بار بار، اور اگر آپ بھی ایسا کریں گے معالج ہونے کے ناطے تو ذرا سوچئے کہ آپ کے جو مریض ہیں، جو آپ کے پاس زیر علاج ہوں گے، ان لوگوں کو پھر آپ جسمانی علاج تو کر سکتے ہیں مگر ذہنی، نظریاتی یا نفسیاتی علاج کرنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو عزیز طلباء، ہم نے پہلے دو فیزز جو ہے نا اسی لیکچر، اسی جو ہے نا وہ ڈرامے کے اندر ہم نے دیکھے۔ تو یہ والا لیکچر ہمارا جو تھا، یہ ہم نے دیکھا، اس کو پہلے ہم نے 64 پہ بات کی، پھر ہمارا وقت گزر گیا، اب ہم نے اس کو 65 لیکچر پڑھا۔ اور عزیز طلباء، یہ اس ڈرامے کا، اس سبق کا تیسرا فیز ہے، اور یہ ہے ڈرامہ، یہ ہمارا لیکچر نمبر ہے 66۔ اچھا جی، اب ہم نے اس پہ یہ بات دیکھنی ہے۔ اب تو ہم نے جو ڈرامے کا جو آخری سین ہے، جو ڈرامے کا آخری سیٹ ہے، جس کے اندر ڈاکٹر برہان اب ایک ایسی بات بتانے لگا ہے، ایک ایسا سین بتانے لگا، ایسا سین دکھانے لگا ہے جس کو دیکھ کر ڈاکٹر برہان اور ڈاکٹر برہان کی جو مسز ہیں ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے، وہ ہکے بکے حیران ہو جائیں گے کہ آخر زندگی میں ایسی کیا تبدیلی آ گئی، یا زندگی کے اندر ایک ایسا کیا انیائے ہوا تھا، ایک ایسا کیا ظلم ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر برہان کی زندگی میں اتنے بڑے فیزز اور اتنے تلخ فیزز آ گئے، جن کی وجہ سے ڈاکٹر برہان اپنی جو نارمل زندگی ہے اس میں اپنے فہم کو پہچان ہی نہیں پا رہے۔ ایسا آخر کیا ہو گیا تھا؟ تو عزیز طلباء، ابھی ہم اس کو دیکھنے لگے ہیں، پڑھنے لگے ہیں۔ جی صفحہ نمبر 44، اوپر سے نیچے کو جہاں پیراگراف شروع ہو رہا ہے، اس میں اوپر سے کچھ 5-6 لائنیں اوپر سے پڑھوں گا تاکہ ہمارا جو پریویس نالج ہے، جو سابقہ علم ہے، جہاں سے ہم نے ریڈنگ کی ہے، ہمارا وہ بھی ایک بار ریوائز ہو جائے گا۔ تو 5-6 لائنیں صفحہ نمبر 44 اوپر سے پڑھتے ہیں۔ برہان: نیند آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ زیدی: آنکھیں کھولے بغیر: جی نہیں بیگم۔ آج انہیں بار بار یہی خیال آتا ہے کہ میں نے کہا بھی کہ باہر تیز ہوا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ شور ہو رہا ہے، مگر مانتے ہی نہیں۔ 2 مرتبہ مجھے دروازے پر بھیجا ہے۔ زیدی: اور وہاں کوئی نہیں تھا؟ بیگم: کوئی بھی نہیں۔ زیدی: اچھا بیگم، آپ ان سے پوچھئے۔ زیدی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ زیدی: برہان بیٹا، برہان کہیے۔ زیدی: یہ آج سے اب جی ڈاکٹر زیدی اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتانے لگا، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر برہان اس واقعے کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے۔ یہ واقعہ کس سے منسوب ہے؟ آج سے 18-20 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں میری پریکٹس خوب چلتی تھی، یعنی میں معالج تھا، ڈاکٹر تھا، اور پریکٹس میری بڑی خوب سے مراد ہے کہ مطلب میرا دورہ تھا۔ جی اس زمانے میں میری پریکٹس خوب چلتی تھی، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ڈسپینسری اور گھر پر مریضوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ تانتا بندہ رہنا، یہ رش لگا رہنا، میں معنی لکھا ہوا ہے، رش لگا رہتا تھا۔ ایک رات میں دیر سے گھر پہنچا اور پہنچتے ہی بستر پر گر پڑا، بری طرح تھک چکا تھا۔ برہان پیالی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ اب جی ڈاکٹر برہان کو ذرا دیکھیے گا کہ اس سین کے ساتھ وہ کیسے جڑا ہے۔ اس نے وہ جو پیالی کپ ہاتھ میں پکڑا، وہ اس نے نیچے رکھ دیا۔ اچھا جی، برہان پیالی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ بیگم پیالی ہاتھ میں لیے غور سے دیکھ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد میرے نوکر نے آ کر بتایا کہ کوئی بڑے میاں یعنی بزرگ آئے ہیں اور آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔
میں نے انکار کر دیا اور نوکر سے کہا کہ بڑے میاں کو واپس بھیج دو، مگر ان کے روکنے کے باوجود وہ بوڑھا میرے کمرے میں آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا کہ میرا بیٹا سخت بیمار ہے، پہلے بھی آپ کی دعا سے شفا ہوئی تھی، چل کر دیکھ لیں، مگر میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ زیدی 2-3 لمحوں کے لیے خاموش رہے، پھر کہنے اب جب بندہ اپنی حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ گرم بستر چھوڑنا مشکل محسوس ہو رہا تھا، میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ بولتا رہا اور جب نوکر نے اسے زبردستی باہر نکال دیا تو دروازے پر دستک دینے لگا۔ نہ جانے کب تک دستک دیتا رہا، میں سو گیا۔ زیدی پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بیگم کی نگاہیں اپنے شوہر پر جمی ہیں اور برہان میز سے دوائی کی ایک شیشی اٹھا کر اسے دیکھ رہے ہیں۔ صبح اٹھا تو طبیعت پر بڑا بوجھ تھا، افسوس کر رہا تھا کہ میں نے بوڑھے کو کیوں مایوس کیا۔ برہان، اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا؟ عزیز طلبہ، ابھی آپ نے دھیان سے بات کو سننا ہے۔ اب بات ایموشنز کی حد تک آگے بڑھنے لگی ہے۔ ڈاکٹر برہان کہتے ہیں کیا اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا؟ رات کو تو آپ کا ضمیر سویا ہوا تھا۔ زیدی، بس یہی بات تھی، میں نے اس بوڑھے کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی مگر کہیں پتہ نہ چلا، نہ جانے وہ کون تھا۔ برہان، وہ بوڑھا تو چلا گیا مگر اب کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے کہ اس بوڑھے نے جو دستک دی تھی، آپ نے اس کی جو فریاد اس رات نہ سنی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا۔ برہان بوتل میز پر رکھ دیتا ہے، یہ دوا آج ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ زیدی خاموش رہتے ہیں۔ برہان برساتی اٹھا کر پہن لیتے ہیں اور بیگ اٹھا کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، زیدی کہو بیٹے۔ برہان، اس واقعے میں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے، میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں۔ اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا، جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ زیدی، تم؟ بیگم، برہان بیٹا۔ برہان، اچھا، خدا حافظ۔ ڈاکٹر صاحب اطمینان کے ساتھ سو جائیے، اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے، آرام کیجیے، شب بخیر، کل حاضر ہوں گا۔ برہان دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور جلدی سے پردے کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے۔ زیدی اور بیوی خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ برہان کے پردے کے پیچھے جاتے ہی پردہ گرتا ہے۔ مرزا ادیب کا یہ جو یک بابی ڈرامہ ہم نے پڑھا ہے، یہ بیٹا یہ ان کے ڈرامائی مجموعہ پس پردہ سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہی وہ مرزا ادیب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا مسودہ، ان کا اسکرپٹ لکھا ہوا پڑھنے والا یا پڑھانے والا یا منظر پہ آ کر دیکھنے والا، کردار سازی کرنے والا یا اس کردار کو دیکھنے والا یقیناً اپنے جذبات کو نہیں سنبھال سکتا، اور آخر کار نتیجتاً یہ عمل ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ یہ اعزاز حاصل تھا مرزا ادیب کو۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے تمام تر سوچوں کو، خیالات کو اپنی دانست کے مطابق دیکھا کہ مرزا ادیب نے کس طرح زندگی کی ایک تلخ اور اصل حقیقت کو لے کر کے زندگی کے سامنے ایک تصویر رکھی جو کہ تمام انسانوں کو اس بات کا سبق دیتی ہے۔ اب ہمیں اس بات کا پتہ ہے جو ڈاکٹری شعبہ ہے، یعنی میڈیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے عزیز طلبہ، یہ نبیوں کا شعبہ ہے۔ ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ نبیوں کا شعبہ ہے۔ عزیز طلبہ، جو لوگ بھی ان فیلڈز کی طرف بڑھتے ہیں، ان شعبوں کی طرف بڑھتے ہیں، یہ معاشرے کی بیماریاں ہیں کہ بندے کے پاس طاقت ہو اور اس طاقت کا ناجائز استعمال ہو۔ یعنی بوقت ضرورت ایک سائل چل کے دروازے پہ آن کھڑا ہوا اور اس نے آ کے جب صدا لگائی کہ بھائی خدا کے لیے میری مدد کرو، مگر اس کی مدد کرنے کے لیے ہم اپنے سکون کو، اپنے چین کو، اپنے آرام کو، اپنے فائدے کو پریفر کریں، تو میرا خیال ہے کہ اس پر انسانیت کم از کم مذاق اڑاتی ہے انسانوں کا کہ بھئی تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل سکا
کہ ایک انسان تمہارے دروازے پہ. اور ایک بات بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، قرآن و حدیث کی اگر روشنی میں بات کی جائے، دیکھی سنی جائے، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کا دن انسانوں کو پوچھے گا کہ بھائی میں بیمار تھا تو میرا پتہ لینے کیوں نہیں آیا؟ تو بندہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، کیا میرے مالک تو بیمار تھا؟ تو کیسے بیمار تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کا پتہ لینے کیوں نہیں آیا؟ تو عزیز طلباء، یہ صرف خبر لینے والے پر یہ چیزیں لازم ہیں. اور ذرا سوچئے معالج کو اللہ تعالیٰ نے کیا اعزاز بخشا ہوگا. وہ پھر اپنی نیند کو، اپنی ضروریات زندگی کو، اپنے شوق کو، اپنی آسائش کو، اپنے سکون اور آرام کو وہ پریفر نہیں کرتا، بلکہ وہ انسانوں کی خدمت میں اپنا سر نیچا کر دیتا ہے اور بس خدمت کرتا چلا جاتا ہے. اور یہی ایک عمل ہے کہ اللہ کا حضور اس کا مقبول ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کامیابی بھی عطا کرتا ہے، کامرانی، اور وہ پھر لوگوں کے سینوں میں ان کی دھڑکن بن کے دھڑکتا ہے. تو عزیز طلباء، ڈاکٹر زیدی کا یہ جو ایک زندگی کا ایک عجیب سا سلسلہ تھا، جس کو مرزا ادیب نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ڈرامائی شکل میں. تو عزیز طلباء ذرا سوچئے دیکھیے کہ اس طرح کے ڈرامے، اس طرح کے سکرپٹس، یا اس طرح کے پلیز، اس طرح کے خاکے آج بھی ہم اپنے معاشرے میں اپنے معالج کو، اپنے معاشرے کے ذمہ داران کو اگر دکھائیں تو ذرا سوچئے کہ ان کے اندر خدمت کا جذبہ کس طرح سے پروان چڑھے گا. اصل بات یہ ہے کہ آج ہم اگر اچھائی سے یا خدمت سے دور ہیں تو عزیز دوستو، ہم سارے خود پرستی پہ آ چکے ہیں، اور خود پرستی میں جا کے جو ہے وہ پھر انسان کو خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. پھر اصل بات یہ ہے کہ اپنی ذاتیات کی طرف زندگی اور نظریات کی نظر چلی گئی ہے، اور انسان ایک مشین بن کے رہ گیا ہے. اور اس مشین کے اندر رہتے رہتے انسان اس قدر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بدل چکا ہے یا گر چکا ہے کہ اب وہ واپس زندگی کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہتا بھی نہیں ہے. بڑے بڑے اساتذہ اور آسان، ہاں ہر دور میں اچھے یعنی معیاری اور غیر معیاری لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے. مگر یہ ہے کہ جو طلباء آپ میں سے جو ہے وہ اس شعبے کی طرف بڑھیں، تو بیٹا یہ بات یاد رکھنا بحیثیت استاد اور بحیثیت باپ، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کروں، اپنے بچیوں کو نصیحت کروں کہ بیٹا زندگی میں شوق کے ساتھ اس شعبے کی طرف بڑھنا، کیونکہ یہ نبیوں کا پیشہ ہے، اور نبی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لوگوں کی مدد ہی کرتے ہیں. لوگوں سے اس کا جو ہے نا اس کا معاوضہ یا اجرت وصولنے کے لیے یہ سارا کچھ نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر دیتے ہیں. باقی رزق کا وعدہ تو اللہ کے ساتھ ہے. آپ کی محنت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جب شامل حال ہو تو رزق کے جو سلسلے ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں. تو عزیز طلباء، ہم نے دستک ڈرامہ پڑھا بڑے اچھے انداز میں، بڑے والہانہ انداز میں. یہ سبق تھا دستک، اور سٹیج ڈرامہ تھا مرزا ادیب کا لکھا ہوا ہے. مشکل الفاظ ہیں، تیز و تند ہے، بہت تیز ہے، وہم شک گمان کو کہتے ہیں. ناغا، یہ دیکھیں اس کا ایک یہ ناغا، غیر حاضری، ٹک ٹکی مسلسل دیکھنا، منت سماجت عاجزانہ انداز ہے، ورک گردانی کرنا، سرسری دیکھنا، اور اس کے بعد بدستور قاعدے کے مطابق ہے. جنبش حرکت کو کہتے ہیں، فرض شناسی ذمہ داری کو کہتے ہیں، ذمہ دار کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد پر اسرار، یہ والا پر اسرار ہے، جب سین لگی ہو تو پھر پر اسرار ہوگا، یعنی وہ جس کے اندر بڑے زیادہ راز چھپے ہوں، مسٹیریس، پر اسرار، راز سے بھرا ہوا، تانتا بندہ رہنا، رش لگا رہنا. تو عزیز طلباء، ہم نے یہ سبق پڑھ لیا. تو ہم اگلے سبق کے لیے، اگلے سبق کا عنوان ہوگا جی، اس کے بعد اب باری آئے گی کہ سبق کی بیگم اختر ریاض الدین کا سبق ہے ہوائی سفر نامہ ہے، ہم اس کو پڑھیں گے. جب تک کے لیے آپ سلامت رہیے، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور ہمارے لیے ہمیشہ دعائیں لازماً کیجیے گا. ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بڑی کامیابی سے ہمکنار کرے. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ نگہبان.